نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام جسے یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں، اسی طرح تاریخ کا آپ مطالعہ فرمائیں تو یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بالخصوص اس دن روزہ رکھنا جو ہے یہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پر دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں اس دن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ بھی رکھا اور صحابہ سے حکم فرمایا کہ آپ روزہ رکھیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئن بقیت علی قابل، یعنی آنے والے سال اگر میں زندہ رہا، لأصومن التاسع، تو میں 9 محرم الحرام کا بھی روزہ اس کے ساتھ رکھوں گا۔ محدثین اس کی حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہودی صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 9 محرم الحرام کے روزے کا اس کے ساتھ اضافہ فرمایا ہے، اس وجہ سے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آ جائے۔ اس کی بہت ہی زبردست تشریح فرماتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام 2 دن روزہ رکھا جائے۔ اگر کوئی شخص 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ 10 محرم الحرام اور 11 محرم الحرام کو روزہ رکھیں، یہ بھی بہتر ہے۔ اور اگر کوئی شخص 9-10 کو بھی نہیں رکھ سکتا ہے یا 10 اور 11 کو بھی نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ صرف 10 محرم الحرام کا روزے کا اہتمام ضرور کریں، اس لیے کہ اس دور میں تو یہودی روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن اب آج کل کے جو یہودی ہیں جو اتنے ماڈرن ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو بھی بالکل چھوڑ دیا ہے۔ تو آج اگر کوئی مسلمان 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا تو وہ اس مشابہت کے اندر نہیں آئے گا یہودیوں کے ساتھ۔ اس 10 محرم الحرام کے روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے تو تب یہ روزہ فرض تھا، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو پھر اس روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب اس دن روزہ رکھنا ایک مستحب عمل ہے، ایک مسنون عمل ہے۔ احادیث کا آپ مطالعہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ سال کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں ان تمام گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے یہ روزہ۔ دیکھیں ایک روزہ ہے لیکن گزشتہ پورے سال کے جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اس ایک روزے کے رکھنے سے ایک روزہ جو ہے وہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو کتنا آسان عمل ہے، پورے انسان نے پورے سال جتنے بھی صغیرہ گناہ کیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس روزے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم خود اس کا اہتمام کریں۔ ضرور یعنی اگر 9-10 کا آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، 10-11 کا نہیں رکھ سکتے ہیں تو 10 محرم الحرام کے روزے رکھنے کا اہتمام ضرور فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال، اپنے گھر میں خواتین وغیرہ ہیں انہیں بھی بتائیں، آپ اس کی ترغیب دلائیں، اس کی اہمیت ان کے سامنے بیان کریں، اس کی فضیلت ان کے سامنے بیان کریں۔ آپ کو دیکھا دیکھی آپ کے بچے بھی جو ہے اس چیز کو اپنانا شروع کر دیں گے، اور جیسے وہ بچپن سے لڑکپن، پھر لڑکپن سے وہ جوانی کی طرف جائیں گے تو پھر ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ از خود اپنی طرف سے ان اعمال کی طرف بخوبی رغبت ان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 10 محرم الحرام کا روزہ اخلاص کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا